میری درخواست ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپریل 2025 میں چلے جائیں اور میرے 3 سوالوں کے جواب دیں۔ پہلا سوال، ہم چند دن بعد بھارت کو خوفناک شکست دیں گے، ان کے 8 طیارے گرا دیں گے، جن میں دنیا کے 4 محفوظ ترین طیارے رافیل بھی شامل ہوں گے۔ ہم بھارت کا بجلی کا سسٹم ہیک کر کے ملک کے 70% علاقوں کی بجلی بند کر دیں گے۔ براموس میزائل ہیک کر کے بھارت کے اندر گرا دیں گے۔ پاکستان میں بیٹھ کر انڈیا کے ڈیمز کے سپیل ویلز کھول دیں گے۔ دنیا کا محفوظ ترین دفاعی نظام S-400 تباہ کر دیں گے اور بھارت کو سیز فائر کی منت کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، میں اگر یہ سوال 2025 میں پوچھتا تو آپ کا کیا جواب ہوتا؟ دوسرا سوال، ڈونلڈ ٹرمپ جیسا متکبر اور غیر روایتی شخص پاکستان کے آرمی چیف کو وائٹ ہاؤس میں لنچ کی دعوت دے گا اور پھر پورا سال اپنی ہر تقریر میں پاکستان فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی تعریف کرے گا، اور بار بار کی اس تعریف سے بھارت اور نریندر مودی انڈین سفارتکاری کے بدترین دور میں داخل ہو جائے گا، تو آپ کا کیا جواب ہوتا؟ اور تیسرا سوال، پاکستان سفارتکاری کے سینٹرل سٹیج پر آ جائے گا۔ یہ دنیا کی خوفناک ترین جنگ یعنی ایران امریکن وار رکوائے گا۔ پوری دنیا پاکستان کو ثالث مانے گی اور پاکستان 47 سال بعد ایران اور امریکہ کو اسلام آباد میں آمنے سامنے بٹھا دے گا۔ آپ کا اپریل 2025 میں اس سوال کا کیا جواب ہوتا؟ آپ اب ان سوالوں میں چند مزید سوال بھی شامل کر لیجئے۔ مثلاً جنرل عاصم منیر پاکستان کے دوسرے فیلڈ مارشل بن جائیں گے اور پورے ملک میں کوئی شخص اس پر اعتراض نہیں کرے گا۔ پاکستان افغانستان پر حملہ کر کے طالبان کا پورا ڈیفنس اڑا دے گا۔ پاکستان 2 ہفتوں میں UAE کا $3.5 ارب قرضہ ادا کر دے گا۔ سعودی عرب اپنی حفاظت کی ذمہ داری پاکستان کے حوالے کر دے گا۔ ایران میں تشکر پاکستان کے نعرے لگیں گے۔ تمام عرب ملک پاکستان کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ پاکستان کی ایک فون کال پر نتن یاہو کی ہٹ لسٹ سے محمد باقر کالیباف، عباس عراقچی اور صدر مسعود پزشکیان کا نام ہٹ جائے گا۔ پاکستان کے مشورے پر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ایکس اکاؤنٹ پر ایران کے خلاف نفرت کم کر دے گا اور آبنائے حرمت سے صرف وہ جہاز گزر سکیں گے جن پر پاکستان کا جھنڈا لگا ہوگا۔ تو آپ کا کیا جواب ہوتا؟ ہم یقیناً 2025 میں بیٹھ کر یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن 11 ماہ کے اندر اندر یہ تمام معجزے ہو گئے اور ان معجزوں سے ایک نئے پاکستان نے جنم لے لیا، اور اللہ کی ذات نے ان دونوں معجزوں کا سہرا 2 موسموں کے سر باندھ دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور چیف آف ایئر سٹاف ظہیر احمد بابر سندھو، اور اس کے بعد اس سیناریو میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی شامل ہو گئے۔ یہ کل 4 لوگ ہیں جنہوں نے مایوس، اداس اور بکھری ہوئی قوم کو دوبارہ قدموں پر کھڑا کر دیا، اور یہ اب پاکستان میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور صدر مسعود پزشکیان کی آمد اور دنیا کے بڑے معاہدے پر دستخط کا انتظار کر رہی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر آرمی چیف کیسے بنے؟ کس نے انہیں اس عہدے سے محروم رکھنے کی کوشش کی اور قدرت نے کس طرح انہیں مخالفین کے سینے چیر کر یہاں تک پہنچایا؟ یہ داستان اب کسی سے پوشیدہ نہیں۔ آپ مخالفین کی سازشیں دیکھیں اور پھر اللہ کا کرم دیکھیں۔ جنرل عاصم منیر کے ریٹائرمنٹ کے ریکارڈ تک میں رد و بدل کر دیا گیا تھا۔ عمران خان اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت بھی جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف نہیں بنانا چاہتی تھی۔ شاہد خاقان عباسی اور میاں شہباز شریف آخری وقت تک جنرل باجوہ کو مزید 8 ماہ ایکسٹینشن دلانا چاہتے تھے، اور عمران خان بھی اس ایکسٹینشن کے بدلے احتجاج ختم کرنے کے لیے تیار تھے۔ صدر عارف علوی نے اس نیک کام کے لیے DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو بھی ڈیل کر کے آفر کر دی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بنا دیا، اور اس کے بعد باقی کہانی تاریخ ہے۔ عمران خان 2022 میں میاں شہباز شریف کو سزا دلوا کر ہمیشہ کے لیے ڈسکوالیفائی کرنا چاہتا تھا، جبکہ اسحاق ڈار لندن بیٹھے تھے اور عدالت انہیں اشتہاری قرار دے چکی تھی۔ لیکن قدرت کا فیصلہ دیکھیے، شہباز شریف جیل جاتے جاتے وزیر اعظم ہاؤس پہنچ گئے اور اسحاق ڈار لندن سے آ کر وزیر خزانہ بن گئے۔
شہباز شریف 2024 کے الیکشنز کے بعد دوبارہ وزیر اعظم اور اسحاق ڈار نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ بنے اور کمال کر دیا۔ یہ تینوں کردار کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں، عوام ان کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں، تاہم زیادہ تر لوگ ان چاروں میں سے ایک شخصیت کی بیک گراؤنڈ اور چیف بننے تک کے معجزے سے واقف نہیں ہیں، اور اس کی وجہ ان کی عاجزی، دوسروں کو کریڈٹ دینے کی خواہش اور خاموش رہنے کی فطرت ہے۔ یہ کم گو، کم آمیز، عاجز اور لائم لائٹ سے دور رہنے والے انسان ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ان کی کہانی سے زیادہ واقف نہیں ہیں۔ پاکستان کیونکہ اس وقت آپریشن بنیان المرصوص کی پہلی سالگرہ منا رہا ہے، لہٰذا میری خواہش ہے کہ پاکستان کے اس موشن کی کہانی بھی پبلک کے سامنے آئے، اور وہ شخص ہیں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سندھو۔ پاکستان ایئر فورس جوائن کرنے کے 2 روٹس ہوتے ہیں، ریگولر لانگ کورس اور شارٹ کورس۔ ایئر فورس کے 99% فائٹر پائلٹس ریگولر لانگ کورس کے ذریعے بھرتی ہوتے ہیں، جبکہ شارٹ کورس میں ایجوکیشن، آئی ٹی، انجینئرنگ، میڈیکل اکاؤنٹس اور لیگل برانچ کے آفیسرز بھرتی ہوتے ہیں۔ ایئر چیف صرف ریگولر لانگ کورس کے پائلٹ آفیسر بنتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ایئر فورس کو اچانک پائلٹس کی ضرورت پڑ گئی، چنانچہ شارٹ کورس کے ذریعے پائلٹس بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ظہیر احمد بابر 1986 میں بطور ڈی جی پائلٹ اس شارٹ کورس کے ذریعے بھرتی ہوئے۔ قدرت کا یہ پہلا معجزہ تھا۔ ایئر فورس میں 2 قسم کے ڈی جی پائلٹس ہوتے ہیں، F-16 پائلٹس اور میراج پائلٹس۔ F-16 اڑانے والے پائلٹس ایلیٹ ہوتے ہیں اور عموماً انہی میں سے کوئی آفیسر ترقی کرتا ہوا ایئر چیف بنتا ہے۔ میراج پائلٹس زیادہ سے زیادہ 2 سٹار یا حد 3 سٹار تک پہنچ کر ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں۔ ظہیر احمد بابر ایئر فورس کی میراج پائلٹس برانچ میں شامل تھے۔ آپ اگر اس کہانی کو مزید پیچھے لے جائیں تو ان کے والدین کھاریاں کے قریب سدھ گاؤں کے رہنے والے تھے۔ والد حافظ قرآن اور حکیم تھے۔ لالا موسیٰ میں ان کا چھوٹا سا مطب ہوتا تھا۔ میرے بچپن کے کئی سال ان کے مطب اور حافظ صاحب کے ساتھ گزرے۔ وہ درویش اور صاحب دعا تھے، لہٰذا مطب کی آمدنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ بابر صاحب کے ماموں ریٹائرڈ میجر تھے، ان کا نام میجر برکت تھا۔ وہ ہماری گلی میں رہتے تھے اور میرے والد کے دوست تھے۔ وہ صبح کی چائے میرے والد کے ساتھ پیتے تھے اور ہماری دکان پر بیٹھ کر اخبار پڑھتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا ظہیر مجھ سے چند سال بڑا تھا، لیکن میری اس کے ساتھ دوستی تھی۔ میجر برکت اپنی ہمشیرہ ظہیر احمد بابر کی جو والدہ ہیں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ظہیر احمد بابر کے ایک بھائی کا نام قدیر تھا۔ یہ بعد ازاں فوج میں کمیشنڈ آفیسر بھرتی ہو گیا، میجر کے رینک تک گیا، جنرل پرویز مشرف کی ٹیم میں شامل ہوا، آخر میں ISI میں شامل ہوا اور ریٹائرڈ ہو گیا۔ یہ آج کل اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ یہ جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کے بہت قریب تھے۔ اس قربت نے بھی آگے چل کر ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کی زندگی میں اہم کردار ادا کیا۔ بہرحال میں اصل سٹوری کی طرف واپس آتا ہوں۔ نوجوان GD پائلٹ ظہیر احمد بابر میراج پائلٹ بن گئے۔ یہ اس زمانے کا نسبتاً پسماندہ جہاز تھا۔ یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پاکستان ایئر فورس میں اب 99 میراج جہاز رہ گئے ہیں اور انہیں بھی PAF نے ریٹائرڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جبکہ ان کے بیچ کے 2 آفیسر جواد سعید اور حسیب پراچا F-16 کے پائلٹ بن گئے۔ یہ دونوں بہت شارپ تھے اور ترقی میں ان سے آگے آگے دوڑتے رہے۔ GD پائلٹ ظہیر احمد بابر سدھو کے صرف 3 سہارے تھے: والدین کی دعائیں، اللہ کا غیبی ہاتھ اور بے انتہا محنت۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس شخص نے کس قدر محنت اور ڈیڈیکیشن سے کام کیا، اور یہ سامنے موجود ہر دیوار کو توڑتا ہوا وہاں تک پہنچ گیا جس کا اس کے طبقے کا کوئی شخص تصور بھی نہیں کر سکتا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے رتبے کے ساتھ ساتھ عزت سے بھی نوازا۔ بہرحال قصہ مختصر، ظہیر احمد بابر 2015 میں ایئر کموڈور تھے۔ یہ اس زمانے میں آپریشن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اسسٹنٹ چیف آف ایئر سٹاف تھے۔ اگست 2015 میں ان کی پروموشن کا بورڈ تھا۔ یہ ایئر وائس مارشل پروموٹ ہو رہے تھے۔ سہیل امان اس زمانے میں ایئر چیف مارشل تھے۔ وہ انہیں پسند نہیں کرتے تھے۔ ان دنوں ان کی والدہ ان کے پاس رہتی تھیں۔ یہ روزانہ ان سے دعا کرا کر دفتر جاتے تھے۔ یہ جب زیادہ تنگ ہو جاتے تھے تو والدہ کہتی تھیں کہ بیٹا، اسے ایئر چیف اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، آپ اللہ کی منشا کو تسلیم کرو، اور دوسرا
اللہ تعالیٰ تمہارا سفر بھی آسان کر دے گا، یہ تمہیں بھی بہت آگے لے جائے گا۔ بہرحال اگست 2015 میں ان کا پروموشن بورڈ تھا، لیکن پولیس نے پی اے ایف ہیڈ کوارٹر کے اندر داخل ہو کر ان کے گھر سے ان کے بھائی میجر قدیر کو گرفتار کر لیا۔ یہ ایک حیران کن واقعہ تھا، اور اس کا پس منظر کچھ یوں تھا کہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے اے ایس ایف کے سب انسپیکٹر سعید احمد نے کراچی کے ایک منی چینجر کے 3 کروڑ روپے ضبط کر لیے۔ منی چینجر نے ایئرپورٹ سے باہر نکل کر چوری اور ڈکیتی کی ایف آئی آر درج کرا دی۔ سب انسپیکٹر سعید احمد گرفتار ہوا تو اس نے قومی ایجنسی کے 2 لوگوں کا نام لے لیا۔ ان میں ایک ظہیر احمد بابر کے بھائی میجر قدیر تھے۔ میجر قدیر اس زمانے میں ظہیر احمد بابر کے گھر میں رہتے تھے۔ راولپنڈی کے آر پی او واصل فخر سلطان نے ایئر چیف مارشل سہیل امان سے رابطہ کیا اور انہوں نے پولیس کو پی اے ایف کے اندر داخل ہو کر میجر قدیر کی گرفتاری کی اجازت دے دی۔ یوں پولیس ایئر کموڈور ظہیر احمد بابر کے سرکاری گھر پہنچی اور میجر قدیر کو گرفتار کر لیا۔ تاہم بعد ازاں ان کا ادارہ انہیں پی اے ایف کے گیٹ سے پولیس سے لے گیا۔ ایئرپورٹ کا سکینڈل کوئی خفیہ آپریشن تھا، لیکن یہ حقیقت مدت بعد ثابت ہوئی۔ اس وقت یہ واقعہ ایک کیریئر آفیسر کے کیریئر پر بہت بڑا داغ ثابت ہوا، اور سب کا خیال تھا کہ ایئر کموڈور ظہیر احمد بابر کا کیریئر یہاں ختم ہو جائے گا اور یہ اب آگے پروموٹ نہیں ہو سکیں گے۔ خود ظہیر احمد بابر بھی یہی سوچ رہے تھے۔